السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات اس جگہ پر محض اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، دین کے احکام و مسائل سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، انسان کے دل میں یا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کہتے ہیں کہ پورے جسم کے اندر دو ہی چیز ہے، ایک زبان اور ایک دل۔ اگر ان دونوں چیزوں کو ہٹا دیا جائے انسان سے، یا ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو باقی صرف گوشت پوشت، خون اور ہڈی بچتی ہے۔ اصل چیز یہی دو ہے انسان کے اندر، دل اور زبان۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں تین چیز کا عمل ہوتا ہے، ایک دل کا اور ایک زبان کا اور ایک اعضاء و جوارح کا۔ دل سے نیت کی جاتی ہے، دل سے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور کیا جاتا ہے، زبان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر و اذکار پڑھے جاتے ہیں، اور اعضاء سے، دوسرے اعضاء سے ہاتھ پیر وغیرہ ان کو حرکت کر کے، ان میں حرکت لیا کر کے، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب یا اور دوسرے کام ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ اہمیت ہے۔ دل کے اندر، دل سے آدمی ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اچھی نیت بھی کرتا ہے اور غلط نیت بھی کرتا ہے۔ بدنیتی بھی انسان کے اندر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر اس چیز پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھے اور اپنی نیت کو درست رکھے۔ کوئی بھی کام کرے تو صاف نیت کے ساتھ کرے، درست نیت کے ساتھ کرے۔ اگر نیت انسان کی درست نہیں ہے، انسان کے ارادے صاف نہیں ہیں، تو اچھے سے اچھا عمل، نیک سے نیک عمل اس کا برباد ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے الٹا وبال جان بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی صدق دل سے، صرف اور صرف اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا جائے، اور کوئی نیت نہ ہو انسان کا، اور کوئی ارادہ نہ ہو اس عبادت سے، اس عمل سے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ کے یہاں اس وقت تک مقبول نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ کوئی بھی عمل بغیر دو شرط کے مقبول نہیں ہوتا۔ اس میں سے پہلی شرط یہی
نیت کی درستگی، نیت صحیح ہونی چاہیے، یعنی وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، کسی مادی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ہم چاہیں نماز پڑھیں، تلاوت کریں، روزہ رکھیں، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں جائیں، صدقہ خیرات کریں، نیت درست ہونی چاہیے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک کوئی عمل، کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ عبادت کے لیے، عمل کے لیے، کہ وہ عبادت اور وہ عمل شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے۔ شریعت نے بتایا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے تو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ بجائے 4 رکعت پڑھنے کے 6 رکعت پڑھیں، زیادہ پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا؟ نہیں، زیادہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹے وہ عبادت جو ہے باطل ہو جائے گی۔ تو یہ 2 جز، یہ 2 شرطیں عبادت کی، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ایک نیت اور دوسرے یہ کہ شریعت کے مطابق وہ عمل ہو۔ جب تک کہ یہ دونوں چیز کسی بھی عبادت کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر نہ پائی جائے گی، تب تک وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو جس کی نیت کرتا ہے۔ جس چیز کی نیت کرے گا وہی ملے گا۔ کبھی کبھی انسان جو ہے نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی بلکہ کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ چیز تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مل جائے لیکن اللہ کی رضامندی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس چیز کو ہم الگ الگ عبادتوں میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے نماز کی عبادت جو سب سے اہم عبادت، اس کے لیے نیت کی درستگی کتنی ضروری ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ، بڑی سستی ان کے اندر ہوتی ہے۔ عبادت کے اندر جو جوش ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، جو نشاط ہونی چاہیے، وہ چیز نہیں ہوتی۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت برائے عبادت نہیں ہوتی، بلکہ کس لیے نماز میں جاتے تھے منافقین؟ منافق اصل میں کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کا حقیقت میں ایمان نہ ہو، دل سے وہ اسلام کو نہیں مانتا، بلکہ صرف زبان سے اسلام کو دکھانے کے لیے مانتا ہے تاکہ اس کا شمار مسلمانوں میں ہو اور مسلمانوں کو جو فوائد حاصل ہیں اسلامی حکومت کے اندر اس کو بھی ملے، اسلامی معاشرے کے اندر جو فوائد ہیں، جو عزت ہے، وہ عزت اس کو بھی ملے، ورنہ حقیقت میں وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو اب جب زبان سے مسلمان ہے تو یہاں تو زبان ہی کا اعتبار ہے، دل کو کون جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ تو زبان کا اعتبار کیا جائے گا۔ کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ اب دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو منافق لوگ اسی وجہ سے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو نماز بھی پڑھنا ہے، ان کو صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو مسلمان کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، وہ کام ان کو کرنا ہے۔ تو نماز بھی پڑھتے تھے، تو کیسے پڑھتے تھے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے۔ اور یہ وجہ ہے کہ بڑی سستی ان کے اندر رہتی تھی، بڑی کسل مندی رہتی تھی، بڑی مشکل سے وہ نماز میں پہنچتے تھے، اس لیے کہ جب آدمی کے اندر، دل کے اندر یہ ہوگا کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تب اس کے اندر جو ہے نشاط ہوگا اور وہ آدمی چاق و چوبند رہے گا۔ لیکن یہاں تو وہ چیز ہے نہیں، زبردستی جانا ہے، ورنہ ہم کو مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ کہ دوسری بات یہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانا ہے کہ ہاں میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔
یراؤن الناس، یہی فرق ہے ایک مومن اور ایک منافق کے اندر۔ مومن نماز پڑھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ منافق کا معاملہ یہ تھا کہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اسی لیے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے تھے۔ نماز تو پوری جو ہے ذکر ہے اللہ کا، پوری نماز میں بندے کا ذہن حاضر رہنا چاہیے، اس کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو یہ چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا ہی یاد کرتے تھے۔ اصل مقصد یہ رہتا تھا کہ لوگ دیکھ لیں، ہماری حاضری لگ جائے کہ ہاں ہم نماز کے اندر آئیں۔ اسی چیز کو دوسری جگہ کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین، نمازی کے لیے بربادی ہے۔ کون سے نمازی؟ تمام نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ غفلت برتنے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، چھوڑ پکڑ پڑھتے ہیں یا یہ سستی سے پڑھتے ہیں، دل کی حاضری ان کی نہیں ہوتی، اور دوسری بات الذین هم یراؤون، تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے مصلیوں کے لیے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ ورنہ نماز تو ایک مومن کی معراج ہے، نماز تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس کے لیے ہلاکت و بربادی بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہلاکت اور بربادی کی وجہ وہی ہے کہ نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے پڑھی جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ان اخوف ما علیکم اخاف علیکم، کہ سب سے زیادہ، یا الا انبئکم، کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس چیز کے بارے میں جو تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کانا دجال جو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جو آخری زمانے میں آئے گا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی آزمائش ہوگی، اسی لیے ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کے لیے دعا سکھلائی کی گئی ہے کہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھی خطرناک چیز تمہارے دین کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الشرک الخفی، وہ شرک خفی، وہ شرک جو ڈھکا ہوا شرک ہے۔ ایک شرک وہ ہوتا ہے کہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے، بت کی پوجا کی جاتی ہے، غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، وہ شرک ہے کھلم کھلا۔ اور ایک شرک جو ہے ڈھکا چھپا شرک ہے۔ وہ ڈھکا چھپا شرک کیا ہے، جس کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الرجل لیقوم یصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل۔ وہ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اگر دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز میں خوب جو ہے بناؤ سنگار کرتا ہے، یعنی خوب اچھی طرح سے پڑھتا ہے۔ کیوں؟ لما یری من نظر رجل، فلاں آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے، تو اس لیے خوب جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، اور سارے ارکان بڑی مستعدی سے ادا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ فلاں آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو، فلاں آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، تو جیسے تیسے وہ پھٹافٹ پڑھ کر کے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے، یہ ایک چھوٹا شرک ہے۔ شرک آپ جانتے ہیں کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ جو شرک اکبر ہے، اس شرک کی اللہ کے یہاں بخشش بھی نہیں ہے۔ تو یہ شرک اکبر تو نہیں ہے، لیکن اسی کی ایک چھوٹی سی شکل ہے جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، شرک خفی کہا جاتا ہے۔ وہ شرک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بھی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دیا جائے۔ یہاں بھی نماز اللہ کے لیے بظاہر پڑھی جا رہی ہے، لیکن دوسرے کی بھی
خوشنودی کو اس میں شامل کر لیا گیا کہ فلاں آدمی ہم کو دیکھے گا تو ہم سے خوش ہوگا کہ ہاں چلو فلاں آدمی بڑا نمازی ہے، فلاں آدمی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بڑا مستعدی سے نماز پڑھتا ہے۔ یہ چیز بظاہر ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے دین کے لیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ معاملہ نیت کا ہے، دل کے ارادے کا ہے کہ کوئی بھی آدمی عمل کرے، نیکی کا کام کرے تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، دنیا کی کوئی اور چیز نہیں۔ روزے میں آئیے دیکھیں کہ روزے کی حالت میں، روزہ جو ایک اہم عبادت ہے، اس میں بھی نیک نیتی اور اچھا ارادہ کتنا ضروری ہے۔ مشہور حدیث بار بار آپ سنتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تین چیز ہے، روزہ رکھنے کے بارے میں بھی کہا، قیام اللیل یعنی تراویح اور تہجد کے بارے میں بھی، اور شب قدر میں عبادت کرنا، تینوں کو بیان کیا۔ تینوں میں کہا کہ جو روزہ رکھے ایمان کے تقاضے سے اور اجر و ثواب کی نیت سے، نیت ضروری ہے، ایمان کے تقاضے سے اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایمان کے تقاضے سے اور اجر و ثواب کی نیت سے تراویح پڑھے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایمان کے تقاضے سے اور اجر و ثواب کی نیت سے شب قدر میں جاگے گا، عبادت کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شرط ہے ایمانا واحتسابا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آدمی کچھ نہ کھائے پیے، اسی کا نام روزہ ہے، نہیں، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ تو سمجھیے کہ پیٹ کا روزہ صرف ہوا۔ اصل روزہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا، نیک نیتی بھی ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور کتنے تہجد گزار ایسے ہوتے ہیں، کتنے تراویح پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو شب بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ لگتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ نیت صحیح نہیں ہے انسان کی، اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، بلکہ کچھ اور مقصد ہے، کچھ اور نیت میں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور شب قدر میں یا تراویح میں سوائے شب بیداری کے اس کو کچھ نہیں مل پاتا۔ صدقہ خیرات میں دیکھیے، اس میں بھی نیک نیتی کتنی ضرورت ہے، کتنی ضروری ہے، اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو یہ صدقہ خیرات کس کام کا ہوتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ کہ ایمان والو، اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے باطل نہ کرو۔ یعنی صدقہ کرتے ہو، لیکن صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہو؟ احسان بھی جتلاتے ہو۔ جس کو دیتے ہو احسان جتلاتے ہو کہ دیکھو میں نے تم کو اتنا دیا، دیکھو میں نے فلاں کو نہیں دیا، تم کو دیا، اور میں چاہتا تو دوسرے کو دے دیتا، چاہتا تو نہ دیتا، دنیا بھر کی بات ہے۔ اور ایسی تکلیف پہنچاتا ہے، صدقہ دیتا ہے جس کو، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مثلا لوگوں کے بیچ میں اس کو دیا، اس کو تکلیف ہوئی، ذلت ہوئی کہ دیکھو کرے کہ مانگنے والا ہے، اور بھی بہت شکلیں تکلیف پہنچانے کی،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو اپنے صدقہ کو باطل نہ کرو احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے، کالذی ينفق مالہ، ویسے ہی جیسے کہ کوئی آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے رعاء الناس، کس لیے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، حالانکہ اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ منافق والا معاملہ ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تب کیوں صدقہ خیرات کرتا ہے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تاکہ لوگ جانیں کہ ہاں بڑا جو ہے سخی آدمی، بڑا فیاض آدمی ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، یہی ریا ہے، کالذی ينفق مالہ رعاء الناس۔ اس کے بعد پھر کہا ایک آیت میں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، تو ان کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ تو اجر و ثواب اس کو ملے گا صدقہ خیرات کا جو الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، شو نہیں کرتے، اس کی پبلسٹی نہیں کرتے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہاں لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں فلاں آدمی بڑا خرچ کرتا ہے، کوئی بھی جاتا ہے خوب دیتا ہے۔ آدمی دے اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ دل وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں ہم کو اس کا اجر و ثواب ملے، یا دنیا کے اندر اس کا اجر و ثواب ملے۔ دنیا کے اندر جو اجر و ثواب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں اور لوگ ہم کو کہیں کہ ہاں بڑا اچھا، بڑا خیر خواہ اور لوگوں کو کا بڑا خیال رکھنے والا۔ اگر یہ چیز ہے تو قرآن میں کہا گیا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو شخص دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے تو اس کو دنیا تو مل جائے گی، لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا وہ سب برباد ہو جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا کے اندر سب برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ نیت صحیح نہیں تھی، نیت کے اندر فساد تھا، اس وجہ سے ان کا عمل برباد ہو جائے گا۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ حاصل ہوگا، جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سخت دھوپ ہوگی، چلچلاتی دھوپ ہوگی، لوگ پسینے پسینے ہوں گے، ان میں ڈوبے ہوں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، ایک جگہ پناہ ملے گی اللہ کے عرش کے نیچے۔ اس سائے میں سب کو نہیں پناہ ملے گی، 7 قسم کے لوگوں کو پناہ ملے گی، 7 قسم کی نیکیاں کرنے والوں کو اس سائے میں پناہ ملے گی۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، ایک وہ آدمی ہے جس نے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا اور اتنی پوشیدگی کے ساتھ خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ اب دائیں ہاتھ خرچ کرے بائیں ہاتھ کو پتہ چلے، یہ مثال کے لیے بتایا کہ آدمی اس طرح خرچ کرتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں، یعنی اسی کے جسم کے ایک حصے کو نہیں پتہ ہے کہ دوسرے حصے نے کیا خرچ کیا۔ آدمی جو ہے خاموشی کے ساتھ چھپا کر کے غریبوں کو دیتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا پرچار ہو، لوگ اس کو جانیں کہ ہاں آدمی بڑا خرچ کرتا ہے۔ صدقہ خیرات کے سلسلے میں ایک استثناء بھی ہے کہ کہیں کہیں ضرورت ہوتی ہے کہ دکھا کر کے دیا جائے، کہیں کہیں ضرورت ہوتی ہے چھپانے کے بجائے دکھا کر کے دیا جائے۔ قرآن میں کہا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر صدقہ و خیرات کو ظاہر کر کے دو
تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر کے خاموشی کے ساتھ فقراء کو دے دو تو یہ سب سے اچھا ہے۔ دونوں کا الگ الگ، دونوں کی الگ الگ جگہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا، وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کسی مجلس میں وہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میری مدد کرو، میں محتاج ہوں، میرے اندر میں بہت پریشان ہوں، سب لوگ سن رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو آپ مجمع کے سامنے اپنی جیب سے ایک رقم نکال کر کے اس کو دیں، اس نیت سے کہ چلو ہم کو دیکھ کر کے دوسرے بھی دینے لگیں گے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ اس طرح سے لوگ خاموش رہتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی پہل کرے تو ہم بھی کریں۔ تو ایسی صورت میں اس مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے کہ اور لوگ تعریف کریں، مقصد یہ ہو کہ ہم دیں تو لوگ ہم کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی دیں۔ تو ایسی صورت میں دکھا کر کے صدقہ کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہاں بھی معاملہ کل وہی ہے، دل اور نیت کا۔ نیت میں ہمارا کیا ہے؟ نیت میں یہ ہے کہ ہم خود لوگ دیکھیں کہ صدقہ کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، یا نیت میں یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر کے دوسرے بھی دیں گے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سائل آیا، بہت ہی خستہ حال، مسجد نبوی کے اندر اس نے اپنی خستہ حالی بیان کیا، کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، لیکن ایک صحابی آئے، انہوں نے کچھ پیش کیا، ان کو دیکھ کر کے پھر ہر طرف سے جو ہے لوگ لیا کر کے اس آدمی کو دینے لگے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ جو شخص کوئی اچھی سنت جاری کرے، کوئی اچھا راستہ دکھا دے کہ اس راستے پر دوسرے لوگ بھی عمل کریں، تو اس کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے یہ کام کریں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو معاملہ کیا ہے؟ کل دل کا۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ دل کے اندر، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا اگر صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور وہ ٹکڑا اگر اس کے اندر خرابی آ گئی تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں نیت کے تعلق سے، کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، صدقہ خیرات ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر ایک کے اندر اس کا عمل دخل ہے۔ اور یہ چیز جب نکل جاتی ہے انسان کے اندر سے اور بدنیتی آ جاتی ہے تو اچھے سے اچھا عمل انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ دیکھیے مشہور حدیث وہ بھی آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 قسم کے لوگوں کو جہنم رسید کیا جائے گا، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ان میں ایک جو ہے صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، ایک جہاد کرنے والا ہوگا، اور ایک علم اور دعوت کا کام کرنے والا عالم ہوگا۔ تینوں کو لائے جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے علم سیکھا، علم سیکھ کر کے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے علم کو پھیلایا اور لوگوں کے اندر جو ہے تیرے دین کی تبلیغ کی۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو اس لیے علم سیکھا تھا اور اس لیے اس کا پرچار کر رہے تھے تاکہ لوگ تم کو کہیں کہ ہاں مولوی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں۔ یہ مقصد ہے، وقد قیل، وہ مقصد تم کو حاصل ہو گیا۔ دنیا کے اندر تم نے وہ مقصد حاصل کر لیا، تم کو لوگوں نے عزت دی، وہی عزت تم کو مطلوب تھی۔ اگر کوئی تم کو مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مولانا صاحب نہیں کہتا تھا تو تم ناراض ہوتے تھے، چاہتے تھے کہ ہم کو لوگ جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیں، چاہتے تھے کہ ہمارا خوب نام ہو۔ یہ نام تم کو مل گیا، اب یہاں کے لیے تمہارا کچھ نہیں بچا۔ تم نے جو کچھ تم کو حاصل کرنا تھا وہ تم نے حاصل کر لیا دنیا کے اندر، اب آج تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، اب اس کو پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی جو خرچ کرتا تھا اللہ کی راہ میں بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تھا، خوب خرچ کرتا تھا، اس کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، کیا کیا اس میں؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں خوب خرچ کیا، ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا
تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں ماشاءاللہ بڑا سخی، بڑا فیاض آدمی ہے، بڑا لوگوں کا خیر خواہ ہے، خوب خرچ کرتا ہے. یعنی لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے تم خرچ کرتے تھے، دکھلانے کے لیے خرچ کرتے تھے، اور یہ شہرت تم کو دنیا میں مل چکی. اب یہاں تمہارے لیے کچھ بچا نہیں، اب اس کو پکڑ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور تیسرا وہ مجاہد، وہ بہادر شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، دشمنوں کو مارتا تھا، اس کو لایا جائے گا. اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو صحت عطا کی تھی، بہادری عطا کی تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں خوب ہم نے قتال کیا اور دین کو اونچا کرنے کی کوشش کی. اس سے کہا جائے گا کہ نہیں، تم نے تو اس لیے قتال کیا تھا، تم نے یہ سب کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے. تو جاؤ، دنیا کے اندر تم کو لوگ بہادر مان چکے، کہہ چکے، اب تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، سیدھے اس کو جہنم رسید کیا جائے گا. تو دیکھیے کہ سب سے پہلے جن اول من تسعر بہم النار، سب سے پہلے جہنم میں جن 3 لوگوں کو داخل کیا جائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ یہی نیت کے مارے لوگ ہوں گے. عمل ان کے پاس ہوگا لیکن نیت غلط رہی ہوگی، تو اس کی وجہ سے ان کا عمل سارا کا سارا برباد ہے. تو عمل کی خرابی، نیت کی خرابی سے پورا عمل خراب ہو جاتا ہے. اور یہی نیت صحیح رہے، نیت کے اندر کوئی فتور نہ رہے، تو اس کا بھی بدلہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها اداها اللہ عنہ، ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ. آدمی جو ہے ضرورت کے وقت دوسروں سے قرض لیتا ہے، دوسروں سے پیسہ لیتا ہے. اب پیسہ لیتے وقت نیت کیا ہے، اس نیت کا کیا اثر ہوتا ہے اس آدمی پر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ ادا کر دے گا، یہ نیت ہے کہ ادا کر دوں گا مال، اس نیت سے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کی ادائیگی کا انتظام کراتا ہے. اس کو من اخذ اموال الناس یرید اداءها اداها اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کی ادائیگی کا انتظام کراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت میں ہے کہ میں اس کو واپس کروں گا. اس کے برعکس جو شخص لوگوں کا مال اس لیے لیتا ہے، قرض اس لیے لیتا ہے کہ دینا نہیں ہے، پہلے ہی سے بدنیتی ہے کہ اچھا لے لو، کوئی دینا تھوڑی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو برباد کر دیتا ہے. ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان ہی کو برباد کر دیتا ہے، یہ نیت کی خرابی کی وجہ سے. اگر نیت صحیح رہے تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ زوجین کے بارے میں ہے قرآن میں کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہم، کہ اگر میاں بیوی میں کچھ انبن ہو جائے، کھٹ پٹ ہو، اور آپس خود میاں بیوی اس کے اصلاح نہ کر سکیں، تو ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے، دونوں طرف سے ایک آدمی وہ بیٹھے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو قرآن میں کہا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو اور اصلاح کی کوئی صورت آپس میں نہ نکل پائے، تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کیے جائیں. ان یریدا اصلاحا، اگر ان دونوں حکموں کی نیت درست ہوگی، ان یریدا اصلاحا، اگر مقصد ان کا اصلاح ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان بناؤ کرا دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ ان یریدا اصلاحا، یہ دونوں جو حکم ہیں دونوں اصلاح کی نیت سے آتا. کبھی کبھی حکم کی نیت گڑبڑ ہوتی ہے، وہ کسی فریق کا پکش لیتا ہے، جانبداری کرتا ہے، یا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہاں ان لوگوں کو بنانا نہیں بلکہ بگاڑنا، یا اور کوئی نیت، بری نیت رہتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کی نیت سے آئیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو حل کرائے گا. یہ نیت کا دخل. اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مقیم ہونے کی حالت میں اور صحت کی حالت میں کوئی اچھا عمل کرتا رہتا ہے،
تو جب وہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر و ثواب لکھتا رہتا ہے جو اجر و ثواب وہ صحت کی حالت میں یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا رہتا ہے۔ آپ تندرست ہیں، آپ کی عادت ہے کہ مثلا روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نیک عمل کرنے کی عادت ہے، بیمار ہو گئے۔ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں ایک کام کر رہا تھا، وہ کام اب نہیں کر پا رہا، اب کیا ہوگا؟ ایک اجر و ثواب سے میں محروم ہو گیا۔ ایسے ہی آدمی اس طرح کا کوئی اچھا عمل کرتا رہتا ہے نیکی کا، سفر میں چلا گیا، اب وہ سوچتا ہے کہ سفر میں مشغولیت ہے، میں وہ کام نہیں کر پا رہا ہوں، تو گویا کہ میں اس اجر و ثواب سے محروم ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مرض العبد او سافر کتب له ما كان يعمل مقیما صحیحا، کہ جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اس کو وہی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو اجر و ثواب مقیم ہونے کی اور صحت مند ہونے کی حالت میں جو اس کو ملتا تھا انہیں عمل کرنے کی حالت میں۔ آپ بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا نام اعمال بھرا جا رہا ہے نیک عمل سے۔ آپ سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کہیں اور ہیں، مشغول ہیں، لیکن آپ کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ نیت ہی تو ہے کہ مقیم ہونے کی حالت میں اور صحت کی حالت میں آپ کرتے تھے، اور یہ تو مجبوری ہے۔ نیت ابھی بھی آپ کی ہے کہ اگر میں جو ہے واپس آ جاؤں سفر سے یا ہماری صحت درست ہو جائے تو ہم پھر وہی عمل کریں گے، تو اس کی وجہ سے بغیر عمل کیے آدمی کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ بہرحال تو نیت کا معاملہ انسان کے لیے بے حد نازک ہے۔ یہی چیز ہے جس پر انسان کی پوری زندگی کا اور اس کے پورے اجر و ثواب کا دار و مدار ہے۔ یہ بڑی نازک چیز ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی فرق آئے گا تو سمجھے کہ پورا انسان کا ایمان خطرے میں، پورا عمل اس کا اکارت اور برباد ہو سکتا ہے۔ اور یہی نیت کی درستگی ہے۔ نیت صحیح ہے تو گھر بیٹھے بیٹھائے اور بغیر کسی عمل کے اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جب اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں یا کسی بھی دینی کوئی چیز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہر جگہ ہمیں اس نیت کو شامل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہاں آئیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے، اور کوئی مقصد نہیں، اور کوئی چیز مل جائے اور کوئی فائدہ دنیاوی مادی فائدہ مل جائے وہ ضمنی چیز ہے، لیکن مقصد صرف ہے کہ ہم گھر سے نکلیں، ایک ایک قدم ہمارا اس لیے اٹھ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے۔ ہم گھر سے نکلے مسجد کے لیے، ایک ایک قدم اس لیے اٹھ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے۔ ہم جیب سے 1 روپیہ یا 100 روپیہ 1000 روپیہ نکال رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ درجہ ہو، اور کوئی مقصد نہیں۔ اس کا اجر و ثواب یقینی ہے انشاءاللہ، لیکن اگر اسی کے اندر ذرا سا بھی فتور آ گیا، اسی نیت کے اندر ذرا سا بھی خرابی ہو گئی، تو نہ کوئی عالم بچے گا، نہ کوئی بڑے سے بڑا مالدار جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ بچے گا، اور نہ بڑے سے بڑا مجاہد بچے گا، یعنی کوئی بھی اچھا عمل کرنے والا بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ہمیشہ اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس نیت کے اندر کوئی فطور، کوئی گڑبڑی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر ہماری نیتوں کے اندر کوئی فطور، کوئی خرابی ہو تو اس غلطی کو تو معاف فرما دے اور ہمیں نیتوں کی تصحیح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔